نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الہی ہم پہ یہ احسان کر دے ہر مسلمان کو نئے شروع سے مسلمان کر دے. وہ محمد جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم اور نظر رحمت ہے جس نے ہم ناچیز بندوں کو اپنے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے اس پرفتن اور دجالیت کے زمانے میں ایک چھت کے نیچے جمع کیا. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. اور دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ خیرا، جب اللہ تعالی ارادہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کا، یفقہہ فی الدین، تو دین کی کسی بات کی سمجھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا بارہا شکر ہے کہ ہم موروثی طور پر مسلمان پیدا ہوئے، اور شاید اسی وجہ سے ہمیں اسلام اور دین اسلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں. لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف یہ بات کر کے اپنے سبق کی طرف آؤں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. مطلب کہ اس کے حقوق جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر اگر اس کی تلاوت کی جائے تو ان لوگوں کی گارنٹی ایمان کی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بے شک وہ اپنے آپ کو خود مسلمان کہتے رہیں. اولئک یؤمنون بہ کا اشارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی اس کتاب کو ایسے تلاوت کریں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اور حق کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اصول ہے کہ ایک آیت کسی دوسری آیت کی تفصیل بیان کرتی ہے، اور وہ ہے سورہ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا. قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آیت پڑھیں اور پھر 2 منٹ وقفہ کریں اور پھر آیت پڑھیں. ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب ہے کہ جو مخرج جہاں سے ہے وہیں سے ادا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کی وجہ سے جب حضرت جبرائیل وحی لے کے آتے تو آپ پیچھے پیچھے جلدی جلدی دہراتے تاکہ مجھے یاد ہو جائے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت جلدی جلدی مت دیا کریں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کے امی ہونے کے باوجود آپ کے سینے میں قرآن مجید کو نقش کر دیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں تو آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جن کی قلب اطہر پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، جب ان کو حضرت جبرائیل کی اتباع کا حکم ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ قرآن مجید کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا بغیر یہ دیکھے کہ زبر ہے کہ زیر ہے کہ پیش ہے۔ آج میں نے بورڈ پر اپنے قاعدے قوانین جو پچھلے کئی اسباق میں لکھتا آ رہا ہوں وہ نہیں لکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نقش آپ ذہن میں محتاطہ رکھیں، اور یہ جو چیزیں میں نے پڑھائی تو ہیں لیکن سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ذہن سے اترتی جاتی ہیں، وہ میں نے لکھی، ان پہ ایک دفعہ نظر لگا۔ حروف کلکلا قاف قا با جیم دال، مجموعہ ان کا بنا کتب و جد، اور جب بھی ان کا وقف کریں گے تو کلکلا پیدا ہوگا۔ وقف کی صورت میں ان حروف پہ کلکلا پیدا ہوگا اور یہ ان کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ کاف ساکن، طا ساکن، با ساکن، جیم ساکن، دال ساکن۔ جب بھی یہ بے شک ان پہ حرکت بھی ہو، جیسے کہ قرآن مجید کی آخری دو صورتوں میں سے ہے سورہ فلق، اور وہاں پہ آتا ہے قل اعوذ برب الفلق، قاف پہ زبر ہے، جب ایک وقف کریں گے تو کاف ساکن ہوئی، اور جو ہی کاف ساکن ہوئی تو کلکلا آ گیا، اور کلکلا ہے نام جھٹکا دینے کا، کلکلا نام ہے جھٹکا دینے کا۔ تو ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، کاف کو جھٹکا دیں گے۔ اس کے بعد میں نے لکھا حروف حلقی، حروف حلقی کے 3 جوڑے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ترتیب یاد رکھنے کی، عین اور غین اور ہا اور خا بھی رکھی جا سکتی ہے جیسے آپ کو آسانی لگی، لیکن یہ نون ساکن اور میم ساکن کا غنہ ختم کرتے ہیں۔ جب بھی نون ساکن اور میم ساکن پہ غنہ ہو اور اس کے بعد ان میں سے کوئی آ جائے تو یہ ان کا غنہ کو ختم کر دیتے ہیں، وہاں پہ پھر غنہ نہیں ہوتا۔ مثال سبق میں آ جائے گی، وہاں میں آپ کو ذہن نشین کرا دوں۔ اس کے مقابلے میں البتہ یاد رکھیں نون اور میم مشدد ہوں، شد والے ہوں، پھر بے شک حروف حلقی آتے رہیں، ان کا غنہ ختم نہیں ہوتا، ان کا غنہ ہر حال میں کرنا، ان کا غنہ نون مشدد اور میم مشدد کا غنہ ہر حال میں کرنا ہے، اور نون ساکن اور میم ساکن کے بعد حروف حلقی آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد لکھا حروف مدہ، الف واو یا ساکن ہوں گے تو حروف مدہ بنیں گے، جیسے وا ساکن اور پہلے اس کی پیش بیش ہے، با پیش واو بو، اور اسی واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو حروف لین کا واو بنے گا،
اور وہ بنے گا با زبر وا بو. تو اس کو لمبا کریں گے اور اس کو لمبا، یہ لمبا ہوگا اور یہ لمبا نہیں ہوگا. اب آ جائیں اپنے سبق کی طرف. سبق ہمارا آخری سپارہ اما یتساءلون، سورت نمبر 2 اور 17 آیات الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تلاوت کر چکے ہیں. آیت نمبر 18 سے سبق چلائیں گے. اپنے مقررہ وقت تک میں سبق پڑھاؤں گا. اور ایک دفعہ پھر کہتا چلوں کہ اپنے زبان کو حرکت دیے بغیر اس کو خاموش مت رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 18. اب کچھ لوگ آیت نمبر 18 و اہدیہ کا سے شمار کرتے ہیں، جبکہ آیت نمبر 18 فقل سے شروع ہو رہی ہے و اہدیہ کے سے نہیں شروع ہو رہی. 18 نمبر جو لکھا ہے یہ لکھنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ 18 آیات مکمل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو سبق شروع ہوتا ہے فقل سے. فا زبر فا، پیش لام فقل. اب فقل میں زبان جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگ رہی ہے تو اس کو فوراً سے نیچے نہیں لے کے آنا. فقل کہہ کے زبان کو ٹچ رکھیں. جو ہی فوراً نیچے لے کے آئیں گے کیا پیدا ہوگا؟ کلکلا ہو جائے گا. تو کلکلا لام پہ نہیں کرنا. فقل ہا زبر لام، لام زبر حل، قاف زبر حلک، حمزہ زیر، لام کھڑی زبر مد. کتنے الف ہو گئے ٹوٹل؟ 3 تو مد کے ہیں نہیں، 3 مد کے ہیں اور 1 کھڑی زبر کا، 4 ہو گئے. الا، حمزہ زبر نون ان، یہاں پہ غنہ ہوگا. نون ساکن ہے اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. حمزہ زبر نون ان، تا زبر زبر کاف، کاف کھڑی زبر زکا. آیت مکمل ہوئی. فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى. واو زبر، حمزہ زبر ہا، و اہ، دال زیر، و اہدی، یا زبر و اہدیہ، کاف زبر و اہدیکا، حمزہ زیر، لام کھڑی زبر الا، را زبر با، با زیر، ربی، کاف زبر کیا بنا؟ فا زبر، تا زبر خا، فتح، شین کھڑی زبر فتح شا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. فا زبر، حمزہ زبر فا، را کھڑی زبر فَأَرَا، پیش لام فَأَرَاهُ، حمزہ کھڑی زبر فَأَرَاهُ الْآ، یا زبر تا زبر لام آیتل، کاف پیش با، کاف پیش با کب، را کھڑی زبر کبرا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى.
فأراه الآية الكبرى فذبر كذبر ذال فكذ ذال دبر فكذب بادبر فكذب واو دبر عين دبر وعى صاد کھڑی دبر وعصى فكذب وعصى سين تاپیش میم میم زبر ثم میم کون سی ہے مشدد اور آگے کیا آ گیا حمزہ لیکن ہم نے میم کے غننے کو ختم نہیں کرنا کیونکہ میم کیا ہے شاد والی حرف جو میم ہے اس کے آگے پیچھے ہم نے نہیں دیکھنا ساکن پہ دیکھنا ٹھیک ہے آگے ساکن کی مثال آ جائے گی انشاءاللہ ثم حمزہ زبر دال اد ثم اد با دبر را دبر ادبر ثم ادبر یا زبر سین عین کا زبر يسعى ثم أدبر يسعى حادبر فحى شيدبر فحشى رادبر فحشر فادبر مدبر ألف فنا دال کھڑی دبر فنادى فحشر فنادى فادبر قاف زبر ألف فقا لام زبر فقال حمزہ زبر نون زبر نہیں پڑھنا نون زبر انا یہاں پہ اس نے غلطی کیا اس الف کے اوپر اکثر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یوں الف لکھا ہوگا اور یہاں پہ دائرہ لگا ہوگا ٹھیک ہے اس دائرہ کا مطلب ہے کہ یہ الف رسم الخط میں ہے پڑھنے میں نہیں ہے کیونکہ انا کا آپ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں کیا مطلب ہے انا کا مطلب میں اور انا کا کیا مطلب ہے انا اردو کا لفظ ہے یہ ہے عربی کا لفظ انا میں اور انا پڑھیں گے تو وہ اردو کا لفظ ہے اور اردو قرآن مجید میں نہیں ہے اس لیے اس کو انا کو خاص طور پہ دیکھ کے رکھنا ہے فقال انا را زبر با پیش کیا بنا کاف پیش جی میم پیش لام ربکم عین زبر حمزہ زبر عین لام کڑی زبر اعلی فقال انا ربکم الاعلی خا زبر حمزہ زبر فا خا زبر دال زبر فاخذ پیش لام لام کھڑی زبر اللہ پیش فاخذہ اللہ نون زبر کاف زبر الف نکا لام زبر لام نکالل حمزہ کھڑی زبر خالد کیا بنا را زبر آخرہ تاجد آخرتی اس کو کیا نہیں پڑھنا تاجد پڑھنا کیا نہیں پڑھنا تے نہیں پڑھنا ہاں تے نہیں پڑھنا آپ کو پتہ ہوگا تب آپ تی پڑھیں گے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں پڑھنا
तब आप पढ़ेंगे ताज़ेर ती। नहीं पता होगा तो फिर कभी ते पढ़ेंगे और कभी ती पढ़ेंगे। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरती, वाव ज़बर लाम, हमज़ा पेश वाव, वाव क्या है? मद्दा, और वाव साकिन है, उससे पहले पेश आ गई तो वह मद्दा बन गई, इसलिए हम इसको लंबा करेंगे। और हरूफ लीन बनाने के लिए हमज़ा के ऊपर ज़बर देंगे, हमज़ा ज़बर वा औ बन जाएगा और लंबा नहीं होगा। वल ऊ, लाम खड़ी ज़बर, वल ऊला, फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। नून, नून ज़बर, इन्न, हाज़िर या, इन्न फी, दाल ज़बर, दाल खड़ी ज़बर, लाम ज़ेर, ज़ाली, काफ ज़बर, ज़ालिका, लाम ज़बर, आइन ज़ेर बा, कलकला होगा, ठीक है। इससे पहले ज़बर नहीं है लेकिन बा साकिन है, तब भी हमने कलकला करना है। लाइब, रा ज़बर, लाइब रा, ता दो ज़बर लाम, लाइब रतल, लाम ज़ेर, लाइब रतल्ली। अच्छा ये है लेमन, यहाँ पे है शाद, यहाँ पे है ज़ेर और मद। अगर लिखा हुआ हो इस शब्द के नीचे यहाँ पे ज़ेर हो तो तब भी ज़ेर लाम के नीचे पड़ेगा। अरब में जाएं तो वहाँ के कुरान मजीद में आपको ये लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़बर ज़ेर कम है और जो है तो वहाँ के कुछ कारीन ने इस तरह ज़ेर लगाई, शाद के नीचे की ज़ेर हर्फ के नीचे की ज़ेर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये एक नुक्ता है जो आपको इल्म में होगा तो आपका फ़ायदा होगा। लाम ज़ेर ली, मीम ज़बर नून, अच्छा मीम ज़बर या, मज नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, ये इदगाम मुनफसिल है, इदगाम मुनफसिल। नून बीच में हाइल है, मीम को या के साथ मिला तो रहे हैं लेकिन नून को रस्मुल ख़त में नहीं लेके जाएंगे, यानी सिर्फ लिखने में आया और पढ़ने में नहीं, उसमें नहीं लेके जाएंगे, बल्कि पढ़ेंगे मीम ज़बर या, मैं या ज़बर खा, मैं या, शीन खड़ी ज़बर, मैं यख्शा, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। हमज़ा ज़बर, हमज़ा ज़बर नून, अअन, ता पेश मीम, अअंतुम, मीम आ गया साकिन, आगे आ गया हमज़ा हरूफ हल्की का, मीम का गुन्ना ख़त्म हो गया। अअंतुम नहीं पढ़ना, अअंतुम, हमज़ा ज़बर, शीन ज़बर दाल, दाल पेश, अशद्दु, खा ज़बर लाम, काफ दो ज़बर, खल्क़न, काफ पे दो ज़बरे हैं, गुन्ना तो बनता है लेकिन आगे आ गया हरूफ हल्की का हमज़ा और काफ दो ज़बर, कन के गुन्ना भी ख़त्म हो गया। खल्क़न अ, मीम ज़ेर सीन, सीन ज़बर, मिस्सा, मीम ज़बर अलिफ मद, हमज़ा साकिन, हमज़ा साकिन करें, मिस्समा, ये बड़ी बात है छोटी? ये बड़ी है, ये 6 के बराबर ये नहीं 5 5 अलिफ के बराबर, 5 मादी अलिफ के बराबर है,
البتہ ساتھ کھڑی زبر ہوتی تو پھر 6 کر لیتے. آگے با زبر نون کھڑی زبر بنا ہا زبر الف بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها اب جوڑ نکالتے ہوئے میں نے حمزہ وقف کرایا اور مستقل پڑھتے ہوئے حمزے کے اوپر پیش پڑھیا. دونوں طریقے اس کے جائز ہیں. را زبر فا زبر رفع عین زبر رفع سین زبر میم کاف زبر سم کا ہا زبر الف سم کا ہا زبر سین زبر واو سو واو کھڑی زبر فسوا ہا زبر الف فسواها رفع سمكها فسواها واو زبر حمزة زبر غين وأغ طا زبر وأغط شين زبر وأغطش لام زبر یا کون سی یا ہے جی حروف لین. تمام طلباء مستحضر بیٹھا کریں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں پوچھوں یک مشت یک زبان ہو کر سارے کہیں. لام زبر یا لئی یاس حروف لین کیا. لام زبر لیلا ہا زبر الف لیلہا واو زبر حمزہ زبر خا وأخ را زبر وأخرى را جیم زبر وأخرج واد پیش ہا کھڑی زبر ضحا ہا زبر الف ضحاہا. یہاں پہ ہا اور ہا دونوں کٹھے آ گئے. اگلی آیت میں بھی کٹھے ہیں تو اس لیے دونوں کو پڑھنے کا وقف ہے اور دونوں کو پڑھنے کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے. علیحدہ علیحدہ ان کا مخرج ہے. اور پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا پڑھنا چاہیے کہ سننے والے کو دوبارہ پوچھنا نہ پڑے کہ آپ نے کیا پڑھا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَزَبَرْ لَامْ حمزہ زبر غا والأرض وَزَبَرْ والأرض با زبر عین دال زبر بعد دال کھڑی زبر لام زید ذالی کاف زبر ذالک دال زبر ذالک دا ہا کھڑی زبر ہا زبر الف دحاہا والأرض بعد ذلك دحاها. جی جہاں سے سبق پڑھا وہاں پہ انگلی رکھیں اور غور سے سنیں. اس کے بعد ایک چھوٹا سا آپ کو اعلان کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم. اچھا یہ آیت نمبر 27 جو ہے تم کیوں پڑھیں گے؟ تم نہیں پڑھ سکتے؟ آیت نمبر